جی جناب، پہلے ایک چھوٹا سا کلپ ملاحظہ کیجیے، اس کے بعد پھر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سروائیونگ ادھر، مطلب ان کا فائنینشیل وہ کیا ہے؟ بیکاز اب تو ظاہر ہے وہ چندہ اور وہ بھی نہیں، وہاں کوئی خرچے فائنینشیلی اسٹرگلنگ۔ اچھا، بالکل ویری سیریس۔ آئی مین دیکھیں، مطلب ایک ایسا بندہ جو کراچی کو چلاتا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ یوں کہہ لینا کہ وہ دال روٹی والا کام ہو گیا آپ کا، ان آل آنیسٹی، بیکاز مجھے پورا ان کے کیسز کا پتا ہے کہ ان کے ساتھ ایگزیکٹ فائنینشیل کیا کیا ٹربلز ہیں، اینڈ دیز آر ویری سیریس ٹربلز۔ نمبر 1، ان کی جو پراپرٹیز تھی 7-8، ان کے اوپر ایم کیو ایم پاکستان نے کیس ڈال دیا کہ یہ ٹرسٹ کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہیں، اور ٹرسٹ ایم کیو ایم پاکستان کے بینیفٹ کے لیے بنا تھا، یہ ان کی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ اندازہ کر لیں کہ الطاف حسین کے جہاں 24 آورز ان کے پاس 12-13 لوگ تھے ان کے پروٹیکشن کے لیے، یو کے ریٹائرڈ کمانڈوز ان کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تھا ایک طرف، اور ڈرائیور شوفر جو انہوں نے خود یہ پے کرتے تھے اپنی پاکٹ۔ ہاں، ہیوج اماؤنٹ، ٹھیک ہے۔ مطلب اب 3 شفٹیں ہیں، 3 شفٹوں میں 3-4 یو کے جو لوگ ہیں، جو یہاں کے ریٹائرڈ لوگ ہیں یا کمانڈوز ہیں، وہ پروٹیکٹ کرتے تھے۔ اور ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کا ایک کزن ان کے ساتھ رہتا ہے، ایک میڈ رہتی ہے، اور کوئی پارٹی کا کوئی ایک آدھ بندہ جو والنٹیئر کر لے رات کو ٹھہرنے کے لیے۔ دیٹ سٹی ہیز نو سیکورٹی۔ الطاف حسین has got no security right now۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کی ذات کے لیے جس نے عروج و زوال اس لیے بنائے تاکہ ہم اپنی اوقات کو پہچانیں، ہم اپنے آپ کو جزو لازم گردان کر کے اور گناہوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، عیش و عشرت میں اس طرح سے نہ پڑ جائیں جس طرح ہم سے پہلے والے پڑھے تھے۔ یہ ساؤنڈ بائٹ میں نے آپ کو، یہ پوڈ کاسٹ کا احوال آپ کو میں نے جان بوجھ کر کے اس لیے سنایا تاکہ ماحول بن سکے۔ یہ بات ہو رہی ہے اس ایک آدمی کی کہ جس نے وقت پر چوٹ لگائی اور مہاجروں کے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے ایک سیاسی جماعت مہاجر قومی موومنٹ کے انیشیشن کے ذریعے سے رفتہ رفتہ ان کے دلوں کی دھڑکن بن گیا، ان کی زندگی کا ایک سب سے لازمی عنصر بن گیا۔ آج جس شخص کو گردش ایام ہلکان کیے دیتی ہیں اس ایک ساؤنڈ بائٹ کی روشنی میں، وہ ایک آدمی جس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، جس کو 12-13 افراد پر مشتمل ایک سیکیورٹی ٹیم جس کی حفاظت کرتی تھی۔ اب حال یہ ہے کہ وہ سیکیورٹی ٹیم تو درکنار، اب محض ایک کزن ساتھ رہتا ہے، ایک آیا ہے جو کھانا وانا پکاتی ہوگی میرا خیال ہے، اور ایک کوئی پارٹی کا کوئی کارکن یا فلانا جو ان کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں ایک معروف رپورٹر جنہوں نے الطاف حسین کے تمام تر کیسز کا احوال جو ہے وہ دنیا کو اس سے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھا۔ آج اس ویڈیو کی ضرورت مجھے کیوں کر پیش آئی، اب ہم اس پر آتے ہیں۔ جناب، یہ اس شخص کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جس نے مختلف ادوار میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اس شہر پر جس میں بیٹھا ہوں، جسے کراچی کہتے ہیں، جو پاکستان کو پالتا ہے، بار بار نیشنل ٹیلی ویژن پہ بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں، جو پاکستان کو چلاتا ہے، جس کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، یہ اس شہر کا گاڈ فادر تھا الطاف حسین۔ الطاف حسین کو نزلہ ہو جائے، الطاف حسین کو سردی لگ جائے، الطاف حسین کو کڈنی کا پین ہو جائے، الطاف حسین کو کچھ ہو جائے، یہ شہر بند ہو جایا کرتا تھا منٹوں سیکنڈوں میں۔ یہاں دنیا کے طاقتور ترین ادارے موجود تھے، ان اداروں کے فلانے بھی موجود تھے، مگر کسی کا چراغ الطاف حسین کے سامنے جلتا ہی نہیں تھا۔ الطاف حسین فیصلہ کرتا تھا کہ کس نے رہنا ہے اور کس نے نہیں۔ الطاف حسین کے مالیشیے، وہ جو آج مختلف دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں، وہ جو اب سیاست سے طائب ہو چکے ہیں، اور وہ بھی جو پیپلز پارٹی میں چھتر چھایا ڈھونڈ رہے ہیں یا ڈھونڈ چکے ہیں، میں ان سب کو ملا کر بات کر رہا ہوں۔ یہ لوگ فیصلہ کرتے تھے کہ کس کو زندہ رہنے دینا ہے اور کس کو مٹا دینا ہے۔ جب الطاف حسین کی خطاب کا موڈ ہوتا تھا تو 90 پہ باقاعدہ یہی سارے لوگ تام جھام اکٹھا کر کے اور باقاعدہ ایونٹ مینجمنٹ کمپنی کی صورت میں ایک باقاعدہ اسٹال پنڈال سجا دیا کرتے تھے، میزیں دریاں چمکنے لگتی تھیں، اور وہاں پہ جو ہے وہ DSNGs پہنچنے لگتی تھی مختلف ٹیلی ویژن چینلز کی کہ آج الطاف بھائی نے خطاب کرنا ہے۔ اب اس خطاب کو جب تک لائیو کٹ وہ نہیں ہوتا تھا تب تک چینلز کی خیر نہیں ہوا کرتی تھی۔ الطاف حسین
کچھ بھی کہیں، گالیاں بکیں، الطاف حسین کوئی گانا سنائیں، الطاف حسین کوئی فحش کلامی کریں، لیکن لائیو کٹ ویسے ہی رہتا تھا جیسے ایم کیو ایم والے چاہتے تھے۔ جی بھائی نہیں بھائی مر جائیں گے بھائی، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہ سب کرتے کراتے وہ تمام لوگ جو آج الطاف حسین کے نام کی کھا رہے ہیں، جو کل 2 ودی کی چپل میں آئے تھے اور آج پیٹرول پمپوں کے مالک بن چکے ہیں، کوئی وزیر ہے، کوئی سفیر ہے، کوئی مشیر ہے، کوئی فلانا ہے، کوئی ڈمکانا ہے، کوئی ڈول نیشنل ہے، یہ سارے 2 کوڑی کے لوگ، یہ سب الطاف حسین کے جوتوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ کل میں نے مصطفیٰ کمال کا سنا، وہ پرسوں بلکہ، وہ کہہ رہا تھا کہ کوئی پارٹی ایسی نہیں جس نے اپنے لیڈر کو ڈسون کیا ہو، ہم وہ لوگ ہیں۔ تم نے اپنے لیڈر کو کب ڈسون کیا؟ یہ تمہارا کام تو نہیں تھا۔ تم تو بہت سارے کام ایسے بھی کرتے رہے ہو، مطلب ماضی میں، کہ جس کی کوئی نظیر کبھی کسی کے لیے ملتی ہی نہیں۔ تم تو 90 پہ ٹیلی فون آپریٹر تھے، الطاف حسین کی مہربانی نے تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، مگر چونکہ حرام خوری تمہاری سرشت میں ہے تو تم وہاں پہ سینیٹر بننے کے بعد، رابطہ کمیٹی ممبر بننے کے بعد، پھر جب تمہاری جوتے بازی کروائی گئی تمہاری اور تمہارے جیسوں کی، اس کے بعد تم نے اپنے ذہن میں، دل میں بغض رکھا، تم پاکستان چھوڑ کر کے گئے، پھر تمہیں پاکستان بلایا گیا بزور ڈنڈا، پھر تم سے ایک معرکۃ الآراء پرفارمنس دلوائی گئی الطاف حسین کی خلاف، پھر تم نے بتایا لوگوں کو کہ در حقیقت الطاف حسین کتنا برا ہے، جبکہ ہم تو بہت پہلے سے کہتے آ رہے تھے۔ کم از کم اس شہر میں رہنے والا ہر وہ آدمی جس نے کبھی مجھے فالو کیا وہ جانتا ہے کہ میں نے ببانگ دہل ایم کیو ایم کے خلاف، اس دور میں کہ جب لوگ اپنے گھر کے بند دروازوں کے پیچھے بات کرنے سے ڈرتے تھے، میں نے ببانگ دہل ایم کیو ایم کے ساتھ فٹ بال کھیلی۔ اب وہ الطاف حسین کے جس نے کتنے مصطفیٰ کمال بنا کر کے نکال دیے، جس نے بحیثیت گورنر عشرت العباد سے چائے بنوا کر کے اور حاضرین کمرہ کو سرو کروائی، وہ کہ جو جب کھنکھارتا تھا تو سب لوگ دم دبا کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے کہ اب بولا اور گئے۔ وہ آدمی آج اس کی حالت دیکھ لیجئے۔ شمائلہ عمران فاروق کی تعزیت کے لیے جو انہوں نے اپنا ویڈیو جاری فرمایا ہے، اس ویڈیو میں ان کے چہرے پہ وہ جو مردنی چھائی ہے، وہ دیکھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ الطاف حسین کی اسرت کی جو کہانی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو ایک ساؤنڈ بائٹ کی صورت میں، ایک پوڈ کاسٹ کی صورت میں دکھائی، وہ کچھ بیجا تو نہیں معلوم پڑتی۔ وہ آدمی کہ جس کے حوالے سے یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے کبھی اپنے کسی عزیز رشتہ داروں کو فائدہ نہیں پہنچایا، وہ آدمی کہ جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ بھائی ہم مائنس نہیں ہونے دیں گے، وقت نے دیکھا کہ وہ مائنس ہوا، وقت نے دیکھا کہ وہ اتنا مقرب بھی رہا کہ جنرل مشرف کے دور میں انڈیا جا کر کے اس نے قیام پاکستان کو گالی دی، پاکستان کی تشکیل پر سوال اٹھایا، بانیان پاکستان کی اولاد اپنے آپ کو کہنے والے نے، تمام اردو بولنے والے مہاجروں کا، غیور مہاجروں کا، وہ جو پاکستان کے بیٹے ہیں جن کی جیبوں میں نادرا کا شناختی کارڈ ہے، جو اپنے بچوں کو اس وطن میں پروان چڑھا رہے ہیں ہرے پاسپورٹ تلے، ہر اس آدمی کا سر اس آدمی نے شرم سے جھکا دیا۔ خیر شرم سے تو بہت پہلے ہمارا سر اس وقت بھی جھک چکا تھا جب یہ موصوف یہاں سے فرار ہو کر کے اور لندن پہنچے تھے اور وہاں جا کر کے اور باقاعدہ وکٹری کا نشان بنا رہے تھے جب ان کو برطانوی پاسپورٹ ملا۔ اس طرح کے معجزات بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور آج وہ آدمی بے امان ہے۔ جاتی عمر میں اس نے شادی کی، ایک بچی فضا الطاف ان کی بتائی جاتی ہے کہ ایک بچی تھی، اب وہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی تھی، لیکن والدہ ان کو کہاں رکھے میں مجھے نہیں پتا، لیکن اب کوئی نہیں ہے جو الطاف حسین کے ساتھ ہو۔ وہ تمام پیسہ، وہ تمام طاقت، وہ تمام قوت، وہ تمام اختیار جو الطاف حسین کے پاس کبھی الطاف حسین کا طواف کرتا تھا، اب عنقا ہو چکا۔ الطاف حسین کے چہرے پر چھائی ہوئی زردی یہ بتا رہی ہے کہ اب معاملات کچھ زیادہ ہی گڑبڑیشن کا شکار ہیں۔ وہ تمام پاؤنڈز اسٹرلنگ جو الطاف حسین نے یہاں سے مجھ سے اور آپ سے کمائے تھے، اب وہ پاؤنڈز اسٹرلنگ الطاف حسین کو ایک گلاس پانی دینے سے قاصر ہیں۔ اب زندگی کی ڈھلتی شام جبکہ
رات میں تبدیل ہونے والی ہے. الطاف حسین کا زوال مجھے اور آپ کو بہت کچھ سمجھاتا ہے اگر میں اور آپ سمجھنا چاہیں. کبھی اگر اللہ رب العزت اختیار دے تو اس اختیار کا بہت سوچ سمجھ کر کے استعمال کرنا ہے. کبھی اگر اللہ رب العزت آپ کو پاور کوریڈورز میں جانے کا موقع دے تو آپ نے اپنی حدود و قیود سے تجاوز نہیں کرنا ہے, کیونکہ ایک غلطی آپ آج کریں گے وہ 100 روپے کا نقصان بن کر کے آپ کو مستقبل میں آپ کا منہ چڑھائے گی. الطاف حسین کے ساتھ کیا ہوا, اور بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں, ابھی اس وقت کسی اور کا نام لینا مقصود نہیں ہے. شمائلہ عمران فاروق, ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ بھی اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو وہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں وہ خاتون, اللہ اس کی غریق رحمت کرے اس کو, اب اس دنیا میں نہیں رہیں, وہ چل بسیں. منہ کا کینسر اس خاتون کو لاحق تھا. ڈاکٹر عمران فاروق آف ایم کیو ایم, جو ایم کیو ایم کا ماسٹر مائنڈ تھا, جو ایم کیو ایم کا برین تھا, جسے الطاف حسین کے غصے نے زندہ نہیں رہنے دیا, جس کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ الطاف حسین کو سالگرہ کا تحفہ دینے کے لیے اور ڈاکٹر عمران فاروق کو اتنی بروٹیلٹی سے مرڈر کیا گیا. یہ سب گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستانی اداروں کی بتائی ہوئی وہ کہانیاں ہیں جو ہم نے ازبر کی ہوئی ہیں, نہ ہمیں کیا پتہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ. اگر یہ کہانیاں جھوٹ ہیں تو ادارے جھوٹے ہیں, اور اگر یہ کہانیاں سچی ہیں تو اداروں کے اوپر ایک سوال ہے کہ اب تک آپ کیا کر رہے ہیں. کتنی حکومتیں آئیں اور چلی گئیں, لیکن پاکستانی حکومتوں نے یا پاکستانی اداروں نے برطانیہ محترمہ سے یا برطانیہ محترم سے کبھی فرمائش نہیں کی کہ اس آدمی کو کبھی ہمیں دے دو کہ ہم اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے اس سے تعاون کیا تھا, جس کی مدد سے کراچی میں بربریت کا ایک دور ہم پر مسلط کیا گیا تھا, پھر ان تمام لوگوں کو شاید قبروں سے بھی نکال کر کے پھانسی دینی پڑ جائے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ جان دے گڈی. شمائلہ عمران فاروق صاحبہ اپنے خاوند کی موت کے بعد سے ہی علالت کا شکار ہوئیں. انتہائی قسم پرسی اور بے بسی کے معاملات ان کے دنیا نے دیکھے. ان کے گھر کے باہر کسی زمانے میں رپورٹرز پہرا لگایا کرتے تھے, اور پھر حال یہ ہوا کہ وہ خاموشی سے چل بھی گئیں, چل بھی بسیں, اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی جب تک اس حوالے سے کوئی ٹکر ٹی وی اسکرین کی زینت نہ بنا. وہ آدمی جو ان کا خاوند تھا, جو ماسٹر مائنڈ تھا ایم کیو ایم کا, الطاف حسین کا دست راست, جسے پاکستانی اداروں کی بقول, پاکستانی اتھارٹیز کے بقول الطاف حسین کی ضد نے موت کے گھاٹ اتار دیا, اس کی قبر پہ میں گیا ہوں. میں اس کی قبر پہ گیا ہوں, جا کر کے میں کھڑا ہوا ہوں, اور جو میری کیفیت تھی شاید میں آپ کو سمجھا نہ سکوں اور آپ سمجھ نہ سکیں. پاور, ایکسٹریم پاور, جو کہتا تھا ہو جاتا تھا. سلیم شاہی پہن کر کے اور اٹنگا پیجامہ پہن کر کے, اور وہ لیڈری, وہ تمطراق, اور جس عالم میں وہ وہاں برطانیہ میں اپنے آخری ایام میں بیچارہ مختلف اسٹیشنز پہ مزدوری کرتا رہا, اپنے بچوں کو پالنے کی کوشش کرتا رہا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. نہ عمران فاروق صاحب کی تضحیک مقصود ہے, نہ خدا نہ خواستہ شمائلہ عمران فاروق صاحبہ کی بے بسی کا مذاق اڑانا, معاذ اللہ. میری کیا مجال. میں یہ ویڈیو صرف اور صرف ایک پبلک سروس میسیج کے طور پہ بنانا اس لیے چاہتا تھا تاکہ وہ سب کچھ جو میرے دل دماغ میں, جو کچھ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچنا چاہیے, میں پہنچا سکوں. کوشش کریں کہ اگر کسی پر امیر ہیں آپ تو وہ جو امر میں ہے اس کو امان بھی ملے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن وہ عادل حاکم جس نے اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کیا ہوگا, عدل کیا ہوگا, وہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, عین اس وقت کہ جب کوئی اور سایہ میسر نہ ہوگا. اور وہ لوگ جو ہمارے حکم میں ہیں, ایون ہمارے بیوی بچے, اگر وہ ہمارے عدل کی گواہی دیں تو کیا یہ ہمارے لیے آخرت کی پونجی نہیں؟ کیا یہ دنیا میں ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں بنے گی؟ ایسا ہے تو تمام تر اختلافات جو مجھ سے, میری شخصیت سے, میری ذات سے ہوں, ایک لمحے کے لیے اس کو پس پشت ڈال کر کے, جتنی سخت بات بھی میں نے کی ہے اس کو لاجک اور مذہب دونوں کی کسوٹی پہ پرکھ کر کے, اور پھر اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ میں نے اس ویڈیو کو بنانے میں کہاں ڈنڈی ماری ہے, کہاں میں نے حق گوئی کا ساتھ چھوڑا ہے, اور کہاں میں نے بائسنس کی ہے. گو کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا, اور میرا کام صرف ایک نصیحت دینا تھا, ایک مشورہ دینا تھا, ایک رائے دینا تھا جو کہ صائب بھی ہو, کیونکہ میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے کہ مشورہ امانت ہوتا ہے, اور امانت میں خیانت انسان کو آباد نہیں رہنے دیتی.
اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.